رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے قرآن کی وہ آیات رکھوں گا زیادہ تر جو خرچ کرنے پر ہیں. اور میں نہیں کہتا ساری تمام آیات ہیں، لیکن ان میں بہت ظاہری طور پر خرچ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کا جو مالیاتی نظام ہے، جو فائنینشیل سسٹم ہے، وہ کتنا خوبصورت طریقے سے قرآن اس کو ہماری زندگی کے لیے پریزنٹ کرتا ہے. تو آیات کا میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھوں گا. سب سے پہلے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 225. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ اگر ترتیب کو دیکھا جائے تو یہاں پہ سب سے پہلے والدین کا ذکر، پھر رشتہ داروں کا، پھر یتیموں مسکینوں کا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ اپنے لوگوں کو ہی بھوکا رکھ کے دوسروں کی انسان مدد کرے، یہ ویسے بھی ہمارے لاجیکل بات نہیں ہوتی. اور سبحان اللہ ویسے بھی آسان ہوتا ہے کہ جو لوگ قریب ہوتے ہیں ان کا فیکٹ چیک کرنا بھی آسان ہوتا ہے کہ واقعی میں محتاج ہیں بھی کہ نہیں. پھر اگلی آیت سورہ بقرہ کی ہی سورہ 2 آیت نمبر 219. پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. پوچھتے ہیں ہم خدا کی راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو بس. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت بات ہے کہ پچھلی آیت میں جب پوچھا کہ کیا خرچ کریں تو اتنی لمبی لسٹ تھی، اس آیت میں صرف کہا جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو. سبحان اللہ. آپ دیکھیں قرآن کا اتنا خوبصورت فلسفہ بھی دیکھیں. اگر آپ اس کو پچھلے الفاظ سے ملائیں کہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے. شراب اور جوئے کے لیے اگر انسان کے پاس ذرا سے بھی زیادہ پیسے ہوں اور شراب اور جوئے کا اس کو نشہ ہو تو وہ ذرا سے زیادہ پیسے کدھر لگا دے گا؟ فوراً جا کے شراب پیے گا، جوئے میں لگائے گا. تو اس لیے یہاں پہ زیادہ کتنا حکمت کی بات ہے کہ یہاں پہ کہا جائے کہ کیا خرچ کریں؟ جواب جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ دے دو، کیونکہ تم نے غلط جگہ لگا لینا پیسے. سبحان اللہ. پھر اگلی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 5. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. سبحان اللہ. قرآن ایسا نظام دے رہا ہے جس سے مال ضائع نہ ہو، غلط لوگوں کے ہاتھ میں نہ لگے، ایسے نادان لوگوں کے ہاتھ میں نہ لگے. اور پھر بھی اس کے باوجود بھی چونکہ ان لوگوں کو پتہ نہیں کس طریقے سے وہ نادان ہیں، لیکن پھر بھی ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، انہیں کھانے اور پہننے کے لیے پھر بھی دو. پھر اگلی سورہ نمبر 17 سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 سے آگے. رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے. سبحان اللہ. فضول خرچی سے روکتا ہے. پھر ایک توازن، بیلنس خرچ کرنے میں قرآن کس طریقے سے ہمیں ذہن نشین کرواتا ہے. ظاہری بات ہے جو شخص قرآن بار بار پڑھتا ہے اس کو یہ ایک مینٹل ایک پروگرامنگ اس کی ہو رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس نے خرچ کرنا ہے، اور وقت آنے پر اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ الفاظ میں نے قرآن میں پڑھے تھے، تو اس کو وہ الفاظ جو اس کی تربیت کر رہے ہوتے تھے. اور جو نہیں پڑھتا قرآن پھر آپ دیکھ لیں وہ کیا نقصان اٹھاتا ہے. تو فائنینس کی دنیا میں بھی قرآن کس طرح ہماری رہنمائی کر رہا ہے. یہاں پہ بیلنس سکھا رہا ہے. سورہ نمبر 25 سورہ فرقان کی آیت نمبر 67. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اسی سے ملتا جلتا سورہ اسراء کی آیت نمبر 29 سورہ نمبر 17 آیت نمبر 29. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو، اتنے کنجوس ہو جاؤ، اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، یعنی فضول خرچی کرو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. سبحان اللہ. قرآن کی ٹریننگ ہے انسان کو کہ کس طریقے سے فائنینسز کو ڈیل کرنا. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 سورہ نمبر 2 آیت نمبر 280. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو، جس کو آپ نے قرض دیا ہے، تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو جب تک اس کے پاس تھوڑی سی گنجائش ہو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. ایک آپشن کتنا قرآن کے اندر خوبصورت بھائی چارہ اور آپس میں محبت پیدا کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر قرض دار کو پیسے دیے ہیں نہیں دے پا رہا وقت پر تو تھوڑی اور مہلت دے دو، اس سے محبت بڑھتی ہے. اور اگر تم اسے معافی کر دو، صدقہ ہی دے دو، سبحان اللہ، اور کتنی محبت بڑھے گی. سبحان اللہ. معاشرے کو مضبوط بھی بنا رہے اپنی اس تعلیم کے ذریعے. پھر سود اور ربا کے بارے میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 276. اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے. اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. سبحان اللہ. پھر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 90. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں،
ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ تو جوئے کے اندر یہاں پہ پیسہ کس طریقے سے جوئے اور شیطانی کاموں کے درمیان ایک رشتہ بنایا جا رہا ہے، ذہن کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ پھر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 188 188، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ فراڈ کو روک رہا ہے سبحان اللہ قرآن، لوگوں کے ناحق مال کھانے کو روک رہا ہے۔ پھر سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 29، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ سبحان اللہ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضا مندی سے۔ سبحان اللہ۔ پھر سورۃ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 267 اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایون آپ دیکھیں، آپ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک سٹینڈرڈ دے رہے ہیں کہ اچھی سے اچھی چیز نکالو، بری سے بری چیز نہ نکالو، اچھی چیز دو خدا کی راہ میں۔ پھر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 274 274، جو لوگ اپنے مال شب و روز دن رات کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ سبحان اللہ، مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ پھر سورۃ 28 آیت نمبر 76 76، یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی کنجیا طاقت اور آدمیوں کو ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو اگر آپ کے پاس مال ہے تو سب سے پہلے بات اس پر پھولنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، سب سے بڑی بات۔ نمبر 2، جو مال ہے اسے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 3، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، یہ نہیں کہ اتنا پیسہ دیا ہوا ہے نمبر 3 تو غریبوں کی طرح ہی رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دی ہے فراوانی تو دنیا میں بھی آپ کو یہ حق ہے کہ اس سے آپ سکون حاصل کریں، جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ نمبر 4، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ نمبر 4، اب آپ کو بھی چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ جن کے پاس مال نہیں ہے ان کی اب آپ مدد کریں اس مال سے، ٹھیک ہے۔ اور زمین میں نمبر 5، زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر۔ سبحان اللہ، پیسہ آ گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ فسادی بن جاؤ۔ سبحان اللہ، ایک دو آیات میں کتنے سارے موتی ایک امیر لوگوں کے لیے چھپے ہوئے ہیں۔ پھر سورہ نمبر 63 63 آیت نمبر 9، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور سالے لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا۔ اور پھر سورہ نمبر 76 آیت نمبر 5 سے آگے، نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی، یہ ایک بہتا چشمہ جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکالیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ سبحان اللہ، جو لوگ اس لیے لوگوں کو دیتے ہیں کہ ان سے کچھ آپ بعد میں ریٹرن ایکسپیکٹ کریں یا یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بدلہ دیں یا شکریہ ادا کریں۔ اب دیکھیں، نیت بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نیت ہوگی تو کیا ہوگا، وہ میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں بتاتا ہوں۔ اے ایمان والوں، لانے والوں، اپنے صدقات کو احسان جتا کر
اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ، اپنے صدقات کو خاک میں نہ ملاؤ جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے، شو آف، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی، اس پر جب زور کا مینہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں سب سے آخری آیت سورہ نمبر 61 سورہ صف آیت نمبر 10، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تو۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو چند آیات دکھائیں، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کتنا پاک صاف نظام ہے قرآن کے اندر۔ ایک جن لوگوں کو اپنی مال اور دولت خرچ کرنی ہے، کس ذہنیت سے خرچ کرنی ہے، کدھر خرچ کرنی ہے، کدھر خرچ نہیں کرنی ہے، اور کس طریقے سے کرنی ہے، کس میانہ روی پہ، نہ فضول خرچی کرنی ہے نہ کنجوسی کرنی ہے بلکہ درمیان کے راستے پہ چلنا ہے، کس نیت سے کرنی ہے، صاف نیت سے کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنی، اور کس طرح کرنی ہے، والدین پر، رشتہ داروں پر کس طریقے سے خرچ کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری میں نے آپ کو آیات دکھائی، فضول خرچی نہیں کری، کنجوسی نہیں کرنی، درمیان میں چلنا۔ تو یہ ساری چیزیں عموماً تو ویسے تو میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ رکھ دی، لیکن جو قرآن پڑھتا ہے نا شخص بار بار روز ریفریش کرتا ہے، وہ پروگرام ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا سسٹم ہے، وہ سسٹم اس کے اندر ریفریش ہوتا رہتا ہے، اور پھر اس کو مال خرچ کرتے وقت جب چیزیں دوبارہ ریکال ہوتی ہیں تو اسی کو فائدہ دیتی ہیں۔ تو مقصد یہ بھی ہے کہ آپ لوگ قرآن سے اٹیچ ہوں۔ یہ تو ایک فلسفہ میں نے اٹھا کے آپ کو دکھا دیا کہ پیسے خرچ کرنے کا فلسفہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اور جس طرح اللہ خوش ہوتا ہے اس طریقے سے ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔